ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلۂ دین مدد کعبہ ایمان مدد سنیم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ احمد رضا خان قطب عالم میزنم قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمز شاہ اختر رضا خان فقیہ عالم میزنم۔ آپ احباب ماشاءاللہ بڑی محبت سے اور پوری خلوص سے اس محفل پاک میں حاضر ہوئے اور بہت انتظار آپ احباب نے کیا۔ اللہ کریم آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ اتنے انتظار کے بعد بھی ماشاءاللہ اتنی بھرپور محفل سجا لینا یہ آپ پر اللہ کریم کا خاص فضل و احسان، اور یہ فضل و احسان، یہ انعام و اکرام، حضور کے ذکر پاک کو سننے کا یہ اہتمام اللہ کریم آپ کے لیے، اس فقیر کے لیے، اور یہ جو دوست احباب مولانا ریاض حسن صاحب کو ساتھ لے کر اور محبت کا قافلہ بنا کر یہاں آئے ہیں، اللہ کریم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے اور سب کی من مانتی منہ مانگی مرادیں اللہ تعالیٰ۔ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کیا اور اپنی محبت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مشروط کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی کہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو گے تو میں تمہارا ایمان قبول کروں گا، میرے نبی سے عشق کرو گے میں تمہارا مسلمان ہونے کا دعویٰ قبول کروں گا۔ اگر تمہیں مدینے والے سے محبت نہیں، اگر تمہارے دل میں مدینے والے کا عشق نہیں، اگر تمہارے سینے حب مصطفیٰ سے خالی ہیں، لاکھ نمازیں پڑھو، لاکھ مسلمانی کا دعویٰ کرو، لاکھ حج کر لو، لاکھ نمازیں پڑھ لو، رب فرماتا ہے تمہیں فائدہ ہو سکتا ہی نہیں۔ فائدہ اس کو ملے گا جس کے دل میں مدینے والے کا پیار ہوگا، فائدہ اس کو ملے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوگی، فائدہ دنیا میں بھی، قبر میں بھی، قیامت میں بھی بس اس کے مقدر میں رب نے لکھ دیا جو مدینے والے سے سچا پیار کرتا ہے، جو حسن حسین کے نانا سے سچا پیار کرتا ہے، جو ابو بکر عمر عثمان علی کے یار و دلدار سے سچا پیار کرتا ہے، جو اللہ کریم کے حکم سے پوری کائنات کے مالک و مختار سے سچا پیار کرتا ہے، جن کا نام اس میں گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور کی محبت اللہ کریم نے اس آیت میں مشروط کر دیا، میں قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو، تم اس چیز کے دعوے دار ہو کہ تمہیں اللہ سے پیار، اللہ سے محبت ہے اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، تو تب تک تمہارا یہ دعویٰ ہم نہیں سنیں گے۔ کب تک؟ جب تک فاتبعونی کا تم پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالو۔ اللہ کریم نے سونے نبی کو فرما دیا، اے میرے یار، اے نبیوں ولیوں کے دلدار، اے اپنی امت کو پل صراط سے گزارنے والے، اے گناہ گاروں کو جنت میں لے جانے والے سونے محمد پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سونے آپ خود اپنے غلاموں سے کہہ دو، قیامت تک کے مسلمانوں سے کہہ دو، آپ کی زبان سے اللہ سے محبت کا دعویٰ اس کا سچا ثابت ہوگا جو اپنی گردن میں حضور کی غلامی کا پٹا ڈال دے گا، جو اپنے آپ کو عبد مصطفیٰ بنا لے گا، جو اپنے آپ کو غلام نبی بنا لے گا، جو نبی کی غلامی میں نہیں آ سکتا وہ رب کی بندگی میں بھی نہیں
نہیں آ سکتا. رب کا سچا بندہ وہی ہے جو مدینے والے کا سچا غلام. اور پھر ایک حدیث پاک میں حضور نے مزید وضاحت فرما دی, اس آیت قرآنی کا مطلب سمجھا دیا. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. مدینے والے شہنشاہ سونے مصطفیٰ نے فرمایا علیہ السلام, تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے, مسلمان نہیں ہو سکتے, چاہے ایمان کا تم دعویٰ کرو, چاہے مسلمانی کا دعویٰ کرو, چاہے مسجدوں میں آؤ, چاہے حج کرنے چلے جاؤ, اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں مسلمان نہیں مانے گا, اس وقت تک اللہ تعالیٰ تمہیں مومن نہیں مانے گا جب تک کہ تم میرے ساتھ محبت نہ کرو. اور محبت بھی کتنی؟ فرمایا احبا الہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین, کہ ماں کی محبت, باپ کی محبت, بیوی کی محبت, بچوں کی محبت, دوستوں یاروں کی محبت, وطن ملک کی محبت, کاروبار سے محبت, جتنی بھی محبتیں تمہارے دل میں ہیں وہ سب محبتیں جب تک تم میری محبت پہ قربان نہیں کر دیتے تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. تو مسلمان قرآن پاک کے مطابق کون ہوا؟ حضور کی حدیث پاک کے مطابق مسلمان کون ہوا؟ وہ ہوا جس نے اپنا تن من دھن سونے نبی پہ قربان کر دیا. جیسے حضرت سید تاج الشریعہ مفتی اختر رضا الازہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دیں, پدر مادر برادو مادو جان ان پر فدا کر دیں. اور حضرت تاج الشریعہ نے سبق کہاں سے پڑھا؟ آپ نے سبق پڑھا اپنے نانا جان مفتی اعظم ہند سے. آپ نے یہ سبق پڑھایا, کیا فرمایا کہ حبیب خدا کا نظارہ کروں میں, دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں, یا رسول اللہ تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں, اور تیرے نام پر سب کو قربان کر کے سونے مدینے والیا تیرے نام پر سب کو قربان کر کے تیرے سر کے صدقے اتارا کروں میں. اور مفتی اعظم نے یہ سبق کہاں سے پڑھا؟ اپنے ابا جان مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا سے پڑھا, جنہوں نے پوری دنیا میں یہ اعلان کر دیا اور یہ پیغام عام کر دیا کہ یا رسول اللہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, نہ بس ایک جان دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں. حضور کی محبت کے بغیر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ نہیں کہ ایمان مکمل نہیں ہوتا, حضور کی محبت کے بغیر سرے سے ایمان ہوتا ہی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. نہیں, جب تک حضور کی محبت, سونے مدینے والے کا پیار, سونے پاک محمد کا عشق دل میں نہ آ جائے تب تک ایمان آتا ہی نہیں. ایمان اس کے سینے میں آتا ہے جس کے دل کی دھڑکن سے یا رسول اللہ کی صلاح بلند ہو. ایمان کا نور اس کی آنکھوں میں چمکتا ہے جس کے من کے اندر لبیک یا رسول اللہ کی گونج اٹھتی ہو. مسلمانی اور ایمان کا دعویٰ اسی کا رب کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے جو فدا کا یا رسول اللہ کی تسبیح پڑھنے والا ہو, جو یا نبی سلام علیکہ کی مالا جپنے والا ہو. جو نبی کا نہیں بنا وہ رب کا بھی نہیں بن سکتا. جس کی زبان میں لبیک یا رسول اللہ کی صدا نہیں آ سکتی وہ لبیک اللہم لبیک کی لذت بھی نہیں حاصل کر سکتا. جو نبی کے آستانے پہ, جو مدینہ پاک میں حضور کی چوکھٹ پہ سر عقیدت نہیں جھکا سکتا, وہ کعبے کی طرف منہ کر کے رب کو سجدہ تو کرتا رہے, سجدے کی لذت نہیں پا سکتا. اسی جبین کو, اسی ماتھے کو, اسی سر کو سجدے کی لذت ملتی ہے جو نبی کی چوکھٹ پہ جھکا ہو. اسی زبان کو اللہ اللہ کہنے کی مٹھاس ملتی ہے جو نبی نبی کہنے کی آتی ہو. وہی دل توحید کے نور کی شمع بنتا ہے جس دل کے کونوں میں یا رسول اللہ کا دیپ جلتا ہے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ واصلہ، دستگیر پیر ماں۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جذبہ دیکھتے ہیں۔ حضور کی محبت کسے کہتے ہیں؟ یہ تو ہر کوئی کہہ لے گا کہ مجھے حضور سے محبت ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ کوئی کہے گا تو دل میں یہ اترے گا نا، جو کہنے کو ہی نہیں تیار تو دل میں کیسے یہ امرت اترے گا؟ لیکن صحابہ کرام نے، حضور کے ان غلاموں نے صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی محبت زبان سے نہیں بتائی، اپنے عمل سے دکھائی ہے کہ اسے حضور کی محبت کہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی ساری زندگیاں سونے نبی سے محبت کا جلوہ اور نور اور تابشیں لٹاتی ہوئی گزر گئی۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے آپ اندازہ لگا لیں گے کہ نبی پاک سے محبت کا تقاضا کیا ہے، حضور سے محبت کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق اکبر، کیا نام لیا؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر۔ رسول پاک کے 4 یار ہیں بڑے، حضور کے کتنے یار ہیں؟ 4 یار ہیں۔ یار تو اللہ بھی حضور کا ہی ہے، تو حضور نے اپنے غلاموں میں سے 4 یاروں کو سب سے اعلیٰ مرتبہ دے دیا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق اکبر، بولو حضرت ابوبکر صدیق اکبر، پھر حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت عمر فاروق اعظم، پھر حضرت عثمان غنی ذوالنورین، حضرت عثمان غنی، پھر حضرت مولا علی شیر خدا غوث پاک کے دادا جی، داتا گنج بخش کے دادا جی، خواجہ اجمیر کے دادا جی، حسین کے ابا جی، حسن کے ابا جی، حضرت مولا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حضور کی محبت۔ حضرت ابوبکر صدیق اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، سامنے ان کا بیٹا ہے، تو ان کا بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ کو جنگ بدر کا دن یاد ہے؟ تو میں ہاں مجھے جنگ بدر کا دن یاد ہے۔ بیٹے نے اپنے ابا سے کہا کہ ابا جان آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بسم اللہ میں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ فرمایا ہاں ابھی تو مسلمان نہیں ہوا تھا، ابھی تو نے مدینے کے منٹھار آقا کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابھی تو کافروں کی طرف تھا۔ ان کا بیٹا، سگا بیٹا کہہ رہا ہے حضرت ابوبکر صدیق۔ فرمایا ہاں مجھے یاد ہے۔ ابا جی آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ میں اس جنگ میں کافروں کی طرف سے آیا تھا، آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے، میں کافروں کی طرف سے تھا۔ آپ رسول پاک کی طرف سے تھے، میں حضور کے دشمنوں کی طرف سے تھا، آپ کو یاد ہوگا۔ میں ہاں بچے بڑی اچھی طرح یاد ہے۔ بعد میں اللہ نے تجھے ہدایت دی، تیرا سینہ نور ایمان سے بھر دیا، تو نبی کا غلام بن گیا، تو حضور کا صحابی بن گیا، تجھے اسلام کی دولت نصیب ہو گئی، لیکن پہلے ایسا ہی تھا۔ اب بیٹے نے کہا ابا جی ایک بات ہے میرے دل میں جو میں نے کبھی نہیں آپ کو سنا، یاد سنانا چاہتا ہوں۔ تو میں بولو کیا بات ہے؟ آپ کا بیٹا کہنے لگا ابا جی اس دن جنگ کرتے ہوئے آپ کئی مرتبہ میرے نیزے کے سامنے آئے، جب جنگ ہو رہی تھی کئی مرتبہ آپ میرے نیزے کی زد پر آئے، اگر میں چاہتا تو نیزہ آپ کی طرف اچھال کر پھینکتا تو آپ کو لگ جاتا، آپ کے سینے میں اتر جاتا، آپ کے شکم میں پیوست ہو جاتا، وہ نیزہ آپ کو چھلنی کر دیتا، زخمی کر دیتا، خون میں نہلا دیتا۔ کئی مرتبہ آپ میرے نیزے کے نشانے پہ، ہدف پہ، زد پہ آئے، میں چاہتا وہ نیزہ پھینکتا آپ کی طرف، آپ کا سینہ پھاڑ کے نیزہ نکل جاتا، لیکن ابا جی میں نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق مسکرائے، میں اچھا تو نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ تو میرے دشمنوں کی طرف کھڑا تھا نا، اور میں تیرے دشمنوں کی طرف کھڑا تھا، جن سے تو لڑنے آیا تھا میں اس طرف تھا، جن سے ہم لڑ رہے تھے تو اس طرف تھا، مجھے بتا تو نے مجھے کیوں نہیں مارا، نیزہ کیوں نہیں پھینکا، میرے جگر میں میرے سینے میں نیزہ پیوست کیوں نہیں کیا؟ کہا بچی کیسے کرتا،
جو بھی تھا آپ میرے باپ تھے، میرے ابو جی تھے، میرے ابا جان تھے، میں آپ کا بیٹا، آپ میرے باپ، ٹھیک ہے آپ کا دین اور تھا، میرا دھرم اور تھا، آپ رسول پاک کے عاشق تھے، حضور کے قدموں میں تھے، میں کافروں کی طرف تھا، اللہ نے بعد میں مجھے ایمان کا نور دے دیا، اسلام کی روشنی دے دی، لیکن اس وقت اگر سے میرا دین آپ سے جدا، میرا دھرم آپ سے جدا، میرا مذہب آپ سے جدا، میرا رشتہ آپ سے جدا تھا، لیکن آپ میرے باپ تو تھے نا، میں آپ کا بیٹا تو تھا نا، اس لیے میں نے آپ کو نہیں مارا۔ اب بیٹے نے تو بیٹا ہونے کی ایک بات کی، اب سنو جواب ابو بکر صدیق اکبر کا، اور سمجھو کہ رسول پاک کی محبت کا تقاضا کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے فرمایا بچیا تو نے مجھے نہیں مارا باپ سمجھ کے، یہ تیری سوچ تھی، مجھے کوئی خوشی نہیں کہ تو نے مجھے نہیں مارا، اور مار دیتا مجھے غم بھی کوئی نہ ہوتا، کیونکہ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو تیرے نام پر سب کو مارا کروں میں۔ بچیا میں تمہیں اپنے دل کی بات بتاؤں؟ جی ابا جی بتائیں۔ فرمایا بچیا تو ایک مرتبہ بھی میری تلوار کے سامنے نہیں آیا، تو ایک مرتبہ بھی میرے نیزے کے سامنے نہیں آیا، تو نے تو کئی دفعہ مجھے دیکھا کہ میں تیرے نیزے کی زد پہ ہوں، تو نیزہ پھینکے تو میرا جگر پھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن تو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے نہیں آیا، میرے نیزے کے نشانے پہ نہیں آیا، میری تلوار کی دھار کے نیچے نہیں آیا، میری تلوار کی کانٹ کے سامنے نہیں آیا۔ کہا ابا جی اگر میں آپ کے نیزے کے سامنے آ جاتا، آپ کے مد مقابل آ جاتا، آپ کی تلوار کے سامنے آتا تو میں آپ کا جوان بیٹا تھا، آپ کا جوان بیٹا تھا، یقیناً آپ مجھے چھوڑ دیتے، جیسے میں نے آپ کو باپ سمجھ کے نہیں مارا، آپ مجھے بیٹا سمجھ کے چھوڑ دیتے۔ فرمایا اللہ کی قسم ہرگز نہ چھوڑتا، تو ایک مرتبہ بھی میرے سامنے آتا، میرے نیزے کے سامنے آتا، میری تلوار کے سامنے آتا، میں تیرا سر کاٹ کے رکھ دیتا، تیرے ٹکڑے کر دیتا، اپنا نیزہ تیرے جگر کے پار کر دیتا۔ وہ حیران رہ گئے، کہا میں آپ کا بیٹا تھا، آپ یہ رشتہ بھی نہ دیکھتے؟ تو جواب دیا مصطفیٰ کے آگے ہم رشتے نہیں دیکھتے۔ حق محمد، حق محمد، حق محمد۔ کیا سمجھے آپ؟ یہ ہے حضور کی محبت۔ اور ایک حدیث پاک میں نے پڑھا، حضرت صدیق اکبر نے حضور کو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے خبر ہے میرا بیٹا بھی کافروں کے لشکر میں، حضور آپ مجھے اجازت دیں میں کافروں کے لشکر میں گھس جاتا ہوں اور اپنے بیٹے کو ڈھونڈتا ہوں وہ کہاں ہے، اور اس کا میں گلا کر دوں گا، اس کے میں ٹکڑے کر دوں گا۔ رسول پاک اپنے علم غیب کی نظر سے دیکھ رہے تھے نا کہ آج اس کا بیٹا میرے دشمنوں میں کھڑا ہے، کل اس نے بھی آگے یا رسول اللہ کے نعرے لگانے ہیں، اور حضور نے جنگ شروع ہونے سے ایک دن پہلے کہہ دیا تھا، فرمایا سب کو نہ قتل کر دینا، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، بس اپنے رشتہ داریاں نبھانے کے لیے چلے آئے ہیں۔ یہ میرے آقا کا علم غیب، ایک محبت، اور یہی جنگ بدر ہے۔ چلو جی حضرت صدیق اکبر تو ماشاءاللہ اس وقت بڑی عمر میں تھے اور دانا بینا تھے، پڑھے لکھے تو آپ تھے ہی تھے، سمجھدار تو آپ تھے ہی تھے، اور اس سمجھداری پر جب غلامی مصطفیٰ کا رنگ چڑھا تو آپ صدیق اکبر بن گئے تھے۔ چلو جی وہ تو بڑے تھے، وڈیرے تھے، ان کو یہ عشق کی رمز سمجھ میں آ گئی، انہوں نے محبت کی گہرائی پا لی، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے مسجد میں بھی آ جائیں اور میں بڑا حیران ہو رہا ہوں، وہ دور تک وہ بچے کھڑے ہیں، بیٹھے ہیں اور انہماک سے بیٹھے ہیں، اور وہ ایسے شوق سے سن رہے ہیں۔ میں اللہ کی قسم بڑا میں حیران ہو رہا ہوں کہ ممکن ہے ان کو میری باتیں سمجھ بھی نہ آتی ہوں۔ آپ سندھی بولنے والے ہیں، ٹھیٹھ سندھی بولتے ہیں، مجھے سندھی آتی نہیں، میں اردو میں باتیں کر رہا ہوں، آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو میری بات نہیں سمجھتے ہوں گے، لیکن آپ بیٹھیں، آپ تو وڈیرے ہیں، بڑے، وہ چھوٹے چھوٹے بچے لڑکے جو کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں؟ ماننا پڑے گا ان کے ماں باپ نے
ان کے سینے میں بھی محبت رسول کی شمع جلائی ہے. ان سے پوچھو کہ مولوی کیا کہہ رہا ہے یا اپنی محبت میں پوچھو کہ سائیں کیا کہہ رہے ہیں تو کہیں گے پتہ نہیں سائیں کیا کہہ رہے ہیں لیکن حضور کا نام لے رہے حضور کی شان بیان کر رہے ہیں. پھر بھی بچہ بچہ ہوتا ہے لیکن حضور کی محبت میں بچے بھی بڑوں سے آگے نکل جاتے ہیں. یہی جنگ بدر ہے. حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہونے لگی نا صف بندی ہو گئی سامنے کافروں کی صفیں لگ گئی ادھر حضور کے غلاموں کی صفیں لگ گئی جنگ شروع ہونے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد تیر چلنے لگے تلواریں چلنے لگی نیزے اچھلنے لگے حملے ہونے لگے ایک دوسرے پر. جنگ کا خونی منظر سامنے آ گیا تو حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں میں نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا تو مجھے تھوڑا سا ایک احساس ہوا کہ میرا ساتھ کمزور ہے کیونکہ میرے دائیں طرف بھی ایک لڑکا سا کھڑا تھا بچہ نوجوان لڑکا کھڑا تھا اور بائیں طرف بھی ایک نوجوان لڑکا کھڑا تھا. تو میں نے کہا جنگ ہو رہی ہے تلواریں چل رہی ہیں تیر چل رہے ہیں نیزے اچھل رہے ہیں خون کے فوارے نکل رہے ہیں خون کی برسات ہو رہی ہے قیامت کا منظر ہے تو میرا ساتھ کمزور ہے. یہ لڑکے لڑکے ہیں یہ کیا لڑیں گے چھوٹی چھوٹی تلواریں انہوں نے پکڑی ہوئی ہیں یہ 12 14 سال کے 15 سال کے بچے لڑکے یہ کیا لڑیں گے. عبدالرحمن ابن عوف بشرا میں بہت بڑے صحابی ہیں مہاجر ہیں. فرماتے میں نے دل میں سوچا کہ یار میرا ساتھ کمزور ہے میرے ساتھ کوئی جنے جوان ہوتے کوئی 25 سال کے 30 سال کے بڑے جوان ہوتے تو چلو مجھے حوصلہ ہوتا. فرماتے میں سوچ رہا تھا تو ان لڑکوں نے ایک بات کر دی میں اور سوچ میں پڑ گیا. لڑکوں نے کہا چچا آپ مکہ شریف کے ہیں نا؟ کہا ہاں. تو آپ بتائیں کہ اس لشکر میں وہ جو سامنے کافروں کا ہے ابو جہل کہاں ہے؟ وہ مدینے کے بچے تھے وہ مدینے کے چھوڑ کہتے لڑکے کو چھوکرے تھے لڑکے تھے مدینے کے. کہا چاچا جی آپ مکے کے ہیں آپ بتائیں کہ یہ جو مکے سے کافروں کا لشکر آئے اس میں ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبدالرحمن باتیں میں تو پہلے ذرا حیران ہوتا یار ساتھ میرا کمزور ہے بچے ہیں لڑکے سے یہ کیا لڑیں گے. ان کے اس سوال نے مجھے اور حیران کر دیا کہ ہیں تو لڑکے بچے لیکن بات کتنی بڑی کر رہے ہیں. فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ بھتیجو سگے بھتیجے نہیں تھے ادب میں کہا چچا انہوں نے پیار سے کہا بھتیجا. میں نے کہا بھتیجو بچیو مجھے یہ تو بتاؤ تم نے ابو جہل کے ساتھ کرنا کیا ہے؟ تم اس کا پوچھ رہے ہو تم لڑکے بچے کم سین ہو تم بتاؤ ابو جہل تو میں بتا بھی دوں کہ وہ ہے تو کیا کرو گے؟ کہا چچا بتاؤ تو صحیح پھر کر کے دکھائیں گے ہم نے کیا مطلب. کہا مطلب یہ ہم نے سنا ہے کہ جب ہمارے سونے آقا ہمارے سونے سائیں ہمارے سونے سردار سب نبیوں کے وڈیرے سب رسولوں کے سید اور سائیں اور سردار سونے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں تھے تو یہ ابو جہل ہمارے سونے نبی کو معاذ اللہ ستایا کرتا تھا تنگ کیا کرتا تھا. ہمارے سونے نبی جب نماز پڑھا کرتے تھے یہ ذلیل آ کے حضور کو تنگ کیا کرتا تھا. ہمارے سونے نبی جب قرآن پڑھا کرتے تھے یہ ابو جہل ذلیل آ کے ان کو تنگ کیا کرتا تھا. ہمارے آقا جب گلی بازار میں سے گزرتے یہ ابو جہل ذلیل کمینہ آ کے تنگ کرتا تھا. اس نے ہمارے حضور کا دل دکھایا ہے اس نے ہمارے پاک نبی کو تکلیف پہنچائی ہے. ہمیں بتا دو یہ ذلیل ہے کہاں ہم اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے اس کو زندہ بھی نہیں چھوڑیں. یہ ہے حضور کی محبت. ان بچوں کے قدم چوم کر میں عرض کرتا ہوں جب بھی ہمیں موقع ملا انشاءاللہ ڈنمارک ناروے ہالینڈ کے گستاخوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. وہ چاہے اعلان کر دیں ہم مقابلہ نہیں کریں گے لیکن اب ہم مقابلہ انشاءاللہ ضرور کریں گے. انہوں نے اعلان واپس لیا ہم پھر بھی ان کا سر کاٹیں گے اور دنیا کو یہ بتائیں گے جو بھی ہمارے آقا کی گستاخی کا ذرا برابر سوچے گا ہم اس کا بھی سر کاٹ کے رکھ دیں گے. سر تن سے جدا گستاخ نبی
بولو سردن سے جدا، سماعت کیجیے، سردن سے جدا۔ اب یہ فارسی ترکیب کا جملہ یہ سیدھے سادھے سندھی مانو کیا جانے ہے، یہ تو کوئی سندھی زبان میں نعرہ لگائے سر تن کا جدا، ہاں سر تنا کا جدا، سنو دھڑا کا دھڑ سے، سماعت کیجیے۔ وہ اتنے لڑکے جناب، چھوٹے چھوٹے لڑکے 12 14 سال کے، بڑھیا 15 سال کے ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں، اتنی تلواریں پکڑی ہوئی ہیں، ظاہر وہ بھی کم سے تھے، کوئی لمبی تلواریں برچے تو نہیں پکڑ سکتے تھے۔ حضرت عبدالرحمن فرماتے ہیں ان سے باتیں ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا دور سے ابو جہل گزر رہا اور اپنی گھوڑی پہ بیٹھا ہوا ہے اور فوجی لباس پہنا ہوا ہے، زیرہ بختر بند ہے، زین کے اوپر بیٹھا ہے، گھوڑے کی زین کے اوپر، اور زیرہ پہنی ہوئی ہے اور خود پہنا ہوا ہے، اور بڑے ٹھاٹ پاٹ سے اپنے کافرانہ انداز سے چل رہا ہے، فرعون کی طرح اکڑ کے چل رہا ہے، اور اس کے دائیں بائیں اس کے وہ سیکورٹی گارڈز ہیں، اس کے باڈی گارڈز ہیں، اور اس کو انہوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں جنگ شروع ہو چکی تھی، وہ اپنی فوج کا وہ دیکھ رہا تھا، معائنہ کر رہا تھا، سامنے سے گزرا، میں نے ان دونوں بچوں سے کہا لو بچوں، وہ ابو جہل جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے، وہ جو گھوڑی پہ بیٹھے، وہ ان بچوں نے کہا وہ، پوچھا وہ ہے جناب، وہی ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف فرماتے ہیں وہ دونوں بھائی تھے، دونوں بھائی، دونوں لڑکے بجلی کی طرح کڑکتے چمکتے دوڑ پڑے اور سیدھا جا کر اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ اب اس کے باڈی گارڈز بھی تھے، وہ خود بھی بڑی شے تھا، اس سے بھی تلواریں چلائیں، باڈی گارڈ سے بھی تلواریں چلائیں، لیکن یہ دونوں لڑکے بجلی کے کڑکے کی طرح اس کے اس سرکل میں گھس گئے اور تلواریں مار کے اس کو گھوڑے سے نیچے گرا دیا، اس کا کیما بنا دیا، خود بھی زخمی ہوئے، خون میں نہلا گئے۔ ایک بھائی کا کندھا کٹ کے گر پڑا، بازو پورا گر پڑا، وہ لڑتے ہوئے اس کو ادھموا کر کے، کیما کر کے، خاک اور خون میں اس کو غلطیدہ کر کے، اس کو ذلیل و رسوا کر کے، ذلت کی موت مار کے وہ حضور کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، اس کی حضور ہم نے آپ کے دشمن کو قتل کر دیا ہے، ہم نے آپ کے گستاخ کو قتل کر دیا ہے، ہم نے اس لعین مردود کو خاک اور خون میں لت پت کر دیا ہے، اس کا قیمہ بنا دیا ہے، جو مکے میں آپ کو تنگ کیا کرتا تھا، آپ کی توہین کیا کرتا تھا، آپ کو اذیت دیا کرتا تھا، آپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، ہم اس کو خاک و خون میں تڑپتا چھوڑ کر آگے ہیں۔ آقا نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ نا، تلواریں دکھائیں، ان تلواروں سے ٹپکتا ہوا خون دے کر فرمایا ہاں تم نے اس کو قتل کر دیا ہے، تم نے، یعنی حضور نے نگاہ غیب سے دیکھ لیا، اس خون کے اندر بھی اس کا کفر نحوست کی طرح ٹپک رہا تھا۔ اب وہ جس بھائی کا بازو کٹ کے نا لڑتے ہوئے، کہ بائیں بازو، وہ ابو جہل نے اپنی اتنا بڑا اس نے برشا پکڑا ہوا تھا، لڑتے لڑتے وہ کندھے پہ تلوار لگی، وہ کندھا کٹ کے گر گیا۔ تو وہ صحابی تھے نا، صحابی تھے، صحابی کو پتا ہے کہ نبی مشکل کشا ہوتا ہے، نبی حاجت روا ہوتا ہے، پوری دنیا میں جو کام کہیں سے نہ ہو سکتا ہو وہ نبی کے آسانے پہ ہو جاتا ہے۔ صحابی تھے نا، وہ اپنا کٹا ہوا بازو اٹھا کے لیا، کٹا ہوا بازو اٹھایا، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے دشمن سے لڑتے ہوئے، آپ کے گستاخ سے لڑتے ہوئے یہ میرا بازو بھی کٹ کے گر گیا ہے، تو تو نے میرے گستاخ کو مارا ہے، تو نے میرے دشمن کو مارا ہے، تو نے مجھے اذیت دینے والے لعین کو مارا ہے، لا میں تیرا بازو چھوڑ دیتا ہوں۔ میرے آقا نے وہ کٹا ہوا بازو پکڑا، اس کے کندھے کے ساتھ جس سے خون بہ رہا تھا، گوشت کے لوتھڑے لٹکے ہوئے تھے اور کندھے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی تھی، وہ ٹوٹی ہوئی ہڈی کندھے کی اور بازو کی، وہ لٹکے ہوئے گوشت کے لوتھڑے، وہ کٹا ہوا بازو جو کتنی دیر پہلے کٹا تھا، ٹھنڈا بھی ہو چکا تھا، اس میں کوئی خون کی گردش نہیں تھی، کوئی حس و حرکت نہیں تھی، وہ تن سے جدا ہو چکا تھا، وہ مردہ ہو چکا تھا۔ اب اس ہاتھ میں، اس بازو میں جان نہیں تھی، لیکن جانے جانا نے جب اپنا ہاتھ لگایا، اس بے جان بازو میں جان آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، میرے
باغ بالکل ٹھیک ہو گیا. فرمایا تو نے ہمارے گستاخ سے لڑائی لڑ کے ہماری عزت پر پہرا دے کے اپنا بازو کٹوایا، لے ہم تجھے عطا فرما دیتے ہیں. تو میں کہوں گا غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ کو جب پھانسی دی گئی اور حضرت ممتاز حسین قادری کو جب پھانسی دی گئی تو میرے مصطفیٰ نے ان کو باہوں میں لے لیا ہوگا اور فرمایا ہوگا جو میری عزت پہ لڑتا ہے بازو کٹاتا ہے میں اس کو بازو دے دیتا ہوں. تم تو جان لٹا کے آئے ہو، اب میں تمہیں جانے نو دیتا ہوں، ہمیشہ کی زندگی عطا فرما. کہیے سبحان اللہ. آج سمجھ آئیے کچھ؟ کوئی آئی ذہن میں، کوئی دل میں بات اتری؟ آئیے آخر میں محبت کی ایک اور ادا آپ کو دکھاتے ہیں. یہ ادا حضور کی ایک مریدنی، حضور کی ایک کنیز، حضور کی ایک غلامنی، ایک صحابیہ عورت، صحابیہ عورتیں ان کے ساتھ کیا ہوا جنگ احد میں؟ ان کے ابا جی بھی کٹ گئے، شہید ہو گئے. سگا باپ کٹ گیا، شہید ہو گیا. جوان شیر جیسا بھائی لڑتا ہوا کٹ گیا، شہید ہو گیا. اور پھر ان کا شوہر، ان کا میاں، ان کا خاوند وہ بھی کٹ گیا، شہید ہو گیا. اب عورت کے یہی 3 بڑے رشتے ہوتے ہیں، باپ اور بھائی اور شوہر. عورت ناز کرتی ہے، عورت فخر کرتی ہے باپ پر، بھائی پر، شوہر پر. اس عورت کے یہ تینوں ناز کٹ گئے، تینوں یہ ناز شہید ہو گئے. باپ بھی، بیٹا بھی، ایک رات بیٹا بھی ہے، نہیں تو 3 یہ باتیں تو پکی ہیں، باپ، بھائی اور شوہر. اب وہ کس پہ قربان ہوئے؟ رسول پاک پہ قربان ہوئے. جنگ احد میں حضور کی محبت پہ قربان ہو گئے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قربان ہو گئے. اب جب مسلمانوں کا لشکر واپس مدینہ پاک میں آیا، وہ بھی اپنے دروازے میں کھڑی ہے کہ ابھی رسول پاک کی سواری گزرے گی، ابھی سونے مدینے کے منٹھار کی سواری گزرے گی، ابھی مدینے کے شہنشاہ کی سواری گزرے گی. میں حضور کو دیکھوں گی، سلام عرض کروں گی، حضور سے دعائیں لوں گی، حضور مجھے دیکھیں گے، نگاہ کرم ڈالیں گے، کرم ہو جائے گا. وہ بیوی، وہ عورت اپنے دروازے میں حضور کے انتظار میں کھڑی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری ابھی دور ہے، صحابہ اکرام آگے آگے آ رہے ہیں. ایک صحابی جب اس بیوی کے پاس سے گزرے، انہوں نے دیکھا، وہ پہچان لیا کہ یہ جو بیوی ہے اس کا باپ تو جنگ میں ابھی شہید ہو گیا، اس کا باپ تو کٹ مرا، شہید ہو گیا، ابھی ہم اس کا لاشا دبا کے آئے ہیں، اس کو دفنا کے آئے ہیں. ان صحابی نے اس بیوی سے کہا، بہن اللہ کی مرضی ہے، تیرے ابا جی شہید ہو گئے، تیرے ابا جی اللہ کے رستے میں قتل ہو گئے، تیرے ابا جی اللہ کے رستے میں مارے گئے. تیرے ابا جی کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے ان کی لاش کو خون میں نت نت کے، خون میں بھرا ہوا ان کا جثہ تھا، ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا، تیرے ابا جی شہید ہو گئے. اس بیوی نے کہا، بھیا میں نے اپنے ابا جی کے بارے تو تم سے پوچھا بھی نہیں. اچھا اب اپنے ابا جی کے انتظار میں نہیں کھڑی؟ نہ میں تو سونے نبی کے انتظار میں کھڑی ہوں، مجھے تو میرے آقا کا انتظار ہے، میں تو سونے آقا کی امید سے کھڑی ہوں، مجھے تو سونے نبی کی طلب ہے، ان کی طلب ہے، ان کی لگن ہے. کہا پھر بھی تیرے ابا جی شہید ہو گئے. کہا مجھے باپ کے شہید ہونے کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے میرے سونے نبی کا بتاؤ وہ تو ٹھیک ہے، میرے سونے آقا کا بتاؤ وہ تو ٹھیک ہے. ابھی یہ بات ہو رہی تھی، ایک اور صحابی قریب سے گزرے، انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا، بی بی صاحبہ تیرا جوان بھائی بھی شہید ہو گیا، تیرا جوان بھائی بھی کٹ مرا، تیرا جوان بھائی بھی اللہ کے راستے میں قربان ہو گیا، اس کا بھی خون سے لت پت لاشا ہم نے اپنے ہاتھوں سے دفنایا. کہا مجھے بھائی کے کٹنے مرنے کی بھی کوئی فکر نہیں، نہ باپ پر ماتم کروں گی، نہ بھائی کا نوحہ پڑھوں گی. تمہیں اللہ کا واسطہ میرے باپ اور بھائی کی شہادت کی خبر مجھے نہ سناؤ، مجھے مدینے والے کی خبر بتاؤ. میرے آقا تو ٹھیک ہے نا، میرے مصطفیٰ تو ٹھیک ہے، میرے نبی تو ٹھیک ہے، میرے رسول تو ٹھیک ہے، میرا باپ کٹ گیا،
میرا بھائی کٹ گیا، میں یہ برداشت کر لوں گی، یہ گوارا کر لوں گی، میرے نبی کے پاؤں کے نیچے کوئی کنکر پتھر کانٹا آ جائے مجھے یہ گوارا نہیں۔ ابھی یہ بات بھی پوری نہ ہوئی تھی کہ ایک صحابی اور قریب سے گزرتے ہوئے کہنے لگے کہ بہن، بی بی، تیرا شوہر بھی چل بسا، تیرا شوہر بھی کٹ مرا، تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، اس کا کٹا پھٹا خون میں لت پت لاشا ہم نے دفنا دیا، تیرا باپ، تیرا بھائی، تیرا شوہر، تینوں کی لاشیں ہم نے دیکھی اور دفنا دی، تینوں شہید ہو گئے۔ کہا نہ باپ، نہ بھائی، نہ شوہر، کسی کا غم نہیں، غم ہے تو مصطفیٰ کا غم ہے، درد ہے تو مصطفیٰ کا درد ہے، فکر ہے تو مصطفیٰ کی فکر ہے۔ مجھے سونے نبی کے بارے بتاؤ، وہ تو ٹھیک ہیں۔ یہ بات ہو رہی تھی، ان صحابہ نے دیکھا، مسکرا کے کہا وہ دیکھ رسول پاک آ رہے ہیں، وہ حضور تشریف آ رہے ہیں، توجہ کر، وہ ڈاچی میں بیٹھ کر مدینے کا شہنشاہ آ رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اس بی بی نے ایسے جب غور سے دیکھا حضور آ رہے ہیں، حضور ابھی دور ہیں، بی بی نے ایک بات کی، حضور کو مخاطب کر کے، رسول پاک کو پکار کے، کوئی چلا کے نہیں، کوئی لاؤڈ سپیکر میں نہیں، کوئی لکھ کے کسی کے ہاتھ میں بھیجی، حضور ابھی دور ہیں، یہ گھر کے دروازے پہ کھڑی ہے، ایک بات کہہ دی اور اس ایمان سے کہی کہ سونا سن رہا ہے، کیونکہ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ نبی نزدیک ہوں تو سنتے ہیں، نبی دور ہوں پھر بھی سنتے ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نبی دور نہیں ہوتا، امتی دور چلا جاتا ہے، نبی ہر وقت نزدیک ہے، نبی ہر وقت قریب ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے فرمایا نہیں یقین آتا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، رب کہتے ہیں النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ مسلمان کی، مومن کی جان، اس کا دل، اس کی روح اس کے اتنا قریب نہیں جتنا مدینے والا اس کے قریب ہے۔ اس بی بی نے اسی عقیدے کے ساتھ حضور کو دیکھ کر کیا پڑھا؟ پڑھنے لگی کل مصیبت بعدک جلل، سونیا میرے سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھائی کا سہارا گر گیا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، شوہر جیسا مضبوط سہارا نہ رہا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ایک ہی دن میں یتیم بھی ہو گئی، بیوہ بھی ہو گئی، بھائی بھی چل بسا، لیکن مجھے کوئی درد نہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی فکر نہیں، کیونکہ کل مصیبت بعدک جلل، سونیا تو ہے تو ڈر کس بات کا، مدینے والے تو ہے تو فکر کس بات کی۔ اس پاک بی بی کے اس جذبہ سادی کے عشق کی ترجمانی کر دی سیدی تاج الشریعہ مفتی اختر رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہ پڑھ کر کہ مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو ملی جو خود کے رفتار بلا کرتے۔ حضور کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا کا عشق، یہ عین ایمان، عین اسلام۔ کوئی پوچھے نا اسلام کی تعریف کیا ہے، ایمان کا مطلب کیا ہے؟ آپ سے بھی پوچھے آپ کون ہیں، آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ اصل مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مطلب کوئی پوچھے آپ کون ہیں، آپ کہیں ہم پاکستانی ہیں، کیا مطلب کہ ہم پاکستان کے رہنے والے ہیں۔ کوئی پوچھے آپ جی میں سندھی ہوں، جی مقصد سندھ میں رہتا ہوں، جی میں پنجابی ہوں، میں پنجاب میں رہتا ہوں، میں پٹھان ہوں، میں سرحد میں رہتا ہوں، میں بلوچ ہوں، میں بلوچستان میں رہتا ہوں، میں ہندی ہوں، میں ہندوستان میں رہتا ہوں، میں عراقی ہوں، میں عراق میں، بغدادی ہوں، میں بغداد میں رہتا ہوں۔ بات سمجھ آئی نا؟ یہ ایک شناخت ہوتی ہے، شناخت، یہ تو شناخت ہے علاقوں کی، علاقائی شناخت ہے۔ کوئی آپ سے شناخت پوچھے آپ کے من کی، آپ کی روح کی، آپ کے دین کی، آپ کے دھرم کی، کہ جناب دین کیا ہے، دھرم کیا ہے، یہ بتاؤ، تو آپ کہیں گے ہم مسلمان ہیں۔ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہیں، مسلمان ہیں۔ تو وہ کہنے والا کہ اچھا مسلمان ہیں تو مسلمان کسے کہتے ہیں؟ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ تو اگر اس کو یہ کہا جائے کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جس کے منہ پہ داڑھی ہو،
وہ کہے گا کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان داڑھی بتا کے بھی لوگ مسلمان نہیں. اگر وہ کہے جی مسلمان اس کو کہتے کہ نمازیں پڑھتا ہو، وہ کہے گا کہ لاکھوں کروڑوں مسلمان جو نمازیں پڑھتے نہیں تو مسلمان نہیں ہے. کہو گے کہ مسلمان کو جو حج کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں جو حج بیچارے نہیں کر پاتے، وہ مسلمان نہیں ہے. تو مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ روزہ رکھتا ہے، بڑے روزہ نہیں رکھتے تو مسلمان نہیں ہے. کہ مسلمان کو جو قرآن پڑھتا ہے، جو قرآن نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے. تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. جب کوئی پوچھے مسلمان ہو، ہاں مسلمان ہیں. مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ تو داڑھی، نماز، روزہ، حج، زکات یہ مسلمان کی پہچان ہے، شناخت ہے. لیکن مسلمان کی حقیقی شناخت اور پہچان کیا ہے؟ وہ سینہ تان کے یہ کہے مسلمان اس کو کہتے ہیں جو سونے محمد کے نام پہ قربان ہونے کو ہر گھڑی تیار رہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے مسلمان، یہ ہے ایمان، یہ ہے اسلام. اس لیے سید اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام محمود رضا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے. یہ پھس پھسی تقریریں، یہ ایسے عجیب و غریب بے روح کے یہ مولوی یہ کیا بتائیں گے حضور کی محبت کیا ہے؟ حضور کی محبت کا جلوہ نظر آئے گا بریلی والوں کی صورت میں، حضور کی محبت کا جلوہ نظر آئے گا محدث اعظم کی صورت میں، تاج الشریعت کی صورت میں. اور جنہوں نے ان کے دامن تھام لیے، جن کا تعلق بن گیا داتا گنج بخش علی اجمیری کے ساتھ، خواجہ اجمیر معین الدین چشتی اجمیری کے ساتھ، غوث جلی کے ساتھ، اور ان تک پہنچنے کا وسیلہ اعلیٰ حضرت ان کے ساتھ جن کا دامن جڑ گیا، ہاتھ ان کے ہاتھ میں چلا گیا، وہی مسلمان ہے، وہی محبت رسول کی. لو جی گو والا واقعہ بھی سنو. فرمائش آئی، کیا آئی ہے؟ فرمائش. وہ نعت خان آتے پڑھتے نا تو پرچیاں گھر سے لکھ کے لے آتے ہیں. نعت پڑھتے پڑھتے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، یہ ابھی فرمائش آئی. یہ ہمارے سامنے تو نہیں ہے، یہ کہیں تو نہیں نازل ہوگی. تو یہ فرمائش اوریجنل ہے. میرے کان میں کہا کہ گو والا واقعہ، گو کا واقعہ سنتے، چونکہ گو نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ کے نعرے مارے تھے تو آپ نعرے مارے پھر میں سناتا ہوں گو کا واقعہ. میں نے چائے بھی گرم منگائی ہے، ذرا گرمی آ جائے. ایمان کی حرارت، گرم گفتاری، گرم مزاجی. مسلمان جب سے ٹھنڈا ہوا نا، ہالینڈ، ناروے، ڈنمارک، ان کتوں کو جرأت ہو گئی رسول پاک کی گستاخی کرنے کی. مسلمان جب تک گرم تھے نا آپس میں نرم، اور حضور کے دشمنوں کے آگے گرم. جب تک مسلمان گرم تھے تو کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی رسول پاک کے خلاف کوئی بھونک بھی جائے. پتا تھا کہ آگے سے پتھر نہیں آئے گا، گولی آئے گی. آگے سے زبان نہیں چلے گی، تلوار چلے گی. اور جب سے مسلمان لبرل ہو گیا، نہیں دیکھو تو صحیح، کہتے کیا، سنو تو صحیح. ہم کیوں دیکھیں، ہم کیوں سنیں؟ ہمارے کان رب نے حضور کی شانیں سننے کے لیے بنائے ہیں، حضور کی گستاخیاں سننے کے لیے نہیں بنائے. ہماری آنکھیں رسول پاک کی شانیں دیکھنے کے لیے بنائی ہیں، حضور کے خاکے دیکھنے کے لیے نہیں. ہم خاک میں ملا دیں گے، ہم جیتے جی ان کو جہنم میں گرا دیں گے جو ہمارے پاک نبی کے خلاف اتنے سی بھی بات کریں. کافروں کو جینے کا ہم بس اس لیے دیں گے کہ ہمارے حضور کی بارگاہ میں زبانیں بند رکھو. اگر ہمارے حضور کے خلاف ذرہ برابر بھی کس نے کوئی حرکت کی، ذرہ برابر بھی کوئی بات کی، اللہ کی قسم ہم چھوٹے چھوٹے ذروں میں تمہیں تقسیم کر دیں گے. حضور کی محبت کا تو ہمیں اندازہ نہیں ہمارے دل میں کتنی. تو بولیے ایک دفعہ لبیک 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 یا رسول اللہ. سب
واہ واہ، یہ بڑے موقع پہ آپ نے فرمائش کی. سندھی میں گوا ہے. سندھی میں گوا. گوا گوا. گوہا گوہا گوہا. اب دو چار پھیرے ہو لگے تو میں سندھی سیکھ لیں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. بے شک. مجھے آپ کو کتاب دے دینا سندھی زبان کی، میں کچھ چھوٹے موٹے جملے تو یاد کر لوں. کیا خیال ہے مولانا؟ اب سندھ والوں سے پیار پڑ گیا. ہمیں تو سب سے پیار. سندھ بھی ہمارا، بلوچستان بھی ہمارا، سرحد بھی ہمارا، پنجاب بھی ہمارا، کشمیر بھی ہمارا، ہندوستان بھی ہمارا، امریکہ بھی ہمارا، جاپان، چین بھی ہمارا. یہ سب کچھ ہم نے واپس لینا، انشاءاللہ. کیونکہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا. سبحان اللہ. مسلم ہیں ہم، وطن ہے. سارا جہاں. یہ سارا جہاں کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. تو ہم اللہ کے ماننے والے ہیں. ہمارے رب کا بنایا جہان ہے، ہمارے اللہ کی بنائی بسائی دنیا ہے. تو جو ہمارے رب کو ماننے والا نہیں تو اس کو تو ہم اقتدار ہی نہ دیں گے. انشاءاللہ کشمیر بھی لیں گے، دلی بھی لیں گے، اسپین بھی لیں گے، سب کچھ لیں گے. میں نے تو سوچا ہوا کہ بڑی جلدی لبیک یا رسول اللہ کانفرنس واشنگٹن میں جا کے کرنی ہے انشاءاللہ. وائٹ ہاؤس میں کرنی ہے، ماسکو میں کرنی ہے، بیجنگ میں کرنی ہے، اور دنیا کو بتانا ہے کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. سبحان اللہ. آپ کا ایسا ارادہ ہے؟ میرا تو ہے. انشاءاللہ. آپ کا بھی ہے؟ انشاءاللہ. پھر زور سے جواب دیں لبیک. مزہ آ گیا نا. رات والے مجمع میں کہیں یہ لوگ ہوتے ہیں یہاں سے لطف آ جاتا تقریر کا. آیا تو ہے، لطف دوبارہ ہو جاتا. ماشاء اللہ. حضور کا ذکر پاک بندہ پتھروں میں بیٹھ کے کرے نا، لطف وہاں بھی آ جاتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور کا ذکر پاک بندہ اندھیری رات میں وحشت والے جنگل میں بھی کرے تو وہ جنگل بھی گلستان کی طرح کھل اٹھتا ہے. حضور کے ذکر میں بات ہی ایسی. واہ 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 واہ. سماعت کیجیے. ہاں، موقع پہ انہوں نے بات کی. یہ کیسے؟ ستمبر کی آج کتنی تاریخ ہے؟ 3 4 5 6 7. آج پیر مبارک ہے نا. منگل بدھ جمعرات جمعہ. جمعے کو 7 ستمبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. جمعرات کو 6 ستمبر. 6 ستمبر یوم دفاع ہے. ہم نے ہندوستان کے دانت کھٹے کیے تھے، یاد ہے نا. 1965 کی جنگ میں ہندوستان کا منہ توڑا تھا، پھر توڑیں گے انشاءاللہ. آدھا بوتھا بھن چھٹنا ہے انشاءاللہ. تو 6 ستمبر کو. 7 ستمبر یوم فضائیہ ہے کہ 7 ستمبر کو ہمارے شاہین اڑے تھے اور ہندوؤں کے کلیجے پھاڑ کے رکھ دی تھی انہوں نے. 2 نسبتیں یہ ہیں. اور 1965 کے 8 سال کے بعد 7 ستمبر کو مسلمانوں نے، پاکستانیوں نے ایک اور جنگ جیتی تھی. کون سی جنگ؟ ختم نبوت کی جنگ. کون سی جنگ جیتی تھی؟ ختم نبوت کی جنگ جیتی. کیسے؟ کہ قومی اسمبلی میں اہل سنت کے قائد مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی، یہ کراچی والے رحمت اللہ علیہ، انہوں نے قومی اسمبلی میں پہنچ کر، بھٹو وزیر اعظم تھا، اس کو یہ قرارداد پیش کی قومی اسمبلی کے فلور پر کہ قادیانی مرزائی جو ہیں یہ ختم نبوت کے منکر ہیں. سونے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں. سونے پاک نبی مدینے والے کے بعد کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے. تو یہ لوگ حضور کے بعد نبی ہونے کا یہ امکان رکھتے ہیں، یہ حضور کو آخری نبی نہیں مانتے، تو ان کو کافر قرار دو. پاکستان کی قومی اسمبلی میں، پھر 4 اسمبلیوں میں، سینٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا، اور قانون نہیں آئین بن گیا کہ پاکستان کا وزیر اعظم ہو، صدر ہو، چیف جسٹس ہو، چیف آف آرمی اسٹاف ہو، کوئی بھی وزیر، کوئی بھی عہدیدار ہو، جب تک ختم نبوت پر ایمان نہیں لائے گا اور ختم نبوت کا حلف نہیں اٹھائے گا، اس کو کوئی بھی عہدہ نہیں دیا جائے گا. یہ جنگ پاکستان جیتا تھا، ختم نبوت کی جنگ. یا رسول اللہ کہنے والوں کے سنگ پاکستان نے یہ جنگ جیتی. تو 7 ستمبر ختم نبوت ڈے کے طور پہ بھی منایا جاتا ہے. تو چلے وہ ختم نبوت ڈے بھی آ رہا ہے تو اس نسبت سے یہ گوا والا واقعہ
یہ بھی ختم نبوت کا ہے. یہ سماعت کیجیے پھر اپنی بات پوری کرتے ہیں. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب، کیا نام لیا؟ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ. آپ فرماتے ہیں مدینہ پاک میں ایک جگہ، ایک باغ میں، ایک میدان میں، ایک بڑی پیاری جگہ رسول پاک بیٹھے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. محفل لگی ہے، صحابہ کرام حضور کے دائیں بائیں حاضر ہیں. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا. اس سمت عمر، اس سمت علی صدیق، ادھر عثمان ادھر. ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہو. چاہے تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. صلی اللہ علیہ وسلم. فاروق اعظم فرماتے ہیں رسول پاک جلوہ گر ہیں، بیٹھے ہیں، حضور حاضر ہیں اور ہم حضور کی غلامی میں حاضر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہ ایک عربی پینڈو آیا، دیہاتی، گوٹھ کا، عرب کے گوٹھ کا، گاؤں کا، دیہات کا بدو عربی. وہ آیا گو کا شکار کر کے لایا. گوا کہتے ہیں. آپ ایک دفعہ ان کو بتا دیں کہ یہ گو کا واقعہ، گوا جو واقعہ سمجھتا ہے. آپ سمجھا دیں گے نا بات کی. آپ باقی گلا میرے نہ ہو، اشارے تو سمجھ لینا. حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس نے وہ رسیوں میں گو باندھی ہوئی ہے، پکڑ کے لایا ہے، وہ مدہوش ہے، بے ہوش پڑی ہوئی ہے. وہ لا کے حضور کے سامنے اس نے ڈال دی، رکھ دیا. کہنے لگا جناب آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں تو آپ کو دین لے کر آئے، آپ اس کی دعوت دیتے ہیں، تو میں آپ کو نبی اس وقت مانوں گا، آپ کے دین کو اس وقت اپناؤں گا اور آپ کی سچائی کی گواہی اس وقت دوں گا جب یہ گو آپ کی گواہی دے، یہ گو آپ کی نبوت کا اعلان کرے اور گواہی دے. اب گو تو جانور ہے، گو جانور ہے، مٹی میں دھنس کے رہتا ہے، اجاڑ بیابان میدانوں میں رہتا ہے. اب وہ جانور جو طوطا ہو، طوطے کو رٹا کر کوئی بات یاد کرا دی جاتی ہے اور طوطا وہ بات بولتا ہے. وہ تو طوطا بھی نہیں، وہ تو گو ہے، نہ بول سکتی ہے، نہ وہ کوئی بات انسان سے سن کے وہ زبان پہ لا سکتی ہے. سب سے حقیر قسم کا جانور وہ لے آیا. پالتو جانور بھی نہیں، پالتو جانوروں کو بہت سی باتیں سمجھ میں آتی ہیں. پالتو جانور اپنے مالکوں کی باتیں سمجھ جاتے ہیں اور اشارہ کرتے ہیں باقاعدہ اور اپنی بات سمجھاتے ہیں. پالتو جانور، نہ پالتو جانور، نہ سدھایا ہوا جانور، گو جو نہ پالتو ہے، نہ سدھائی جا سکتی ہے، نہ کچھ نہ کہا، بولا کے حضور کے سامنے. اور یہاں حضور کے جو دشمن ہے نا، نبی پاک کے گستاخ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات بات پہ حضور کی شان میں انکار کرتے ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ بدو اور پینڈو لوگ بھی یہ جانتے تھے کہ وہ نبی ہوتا ہے، وہ مختار کل ہوتا ہے. نبی چاہے تو وہ کو بلوا لیتا ہے، وہ سے بھی گفتگو کرا لیتا ہے. یہ نبی کی شان ہے صلی اللہ علیہ وسلم. خیر کہا جی وہ آپ کو نبی مان لے تو میں بھی مانتا. اچھا یہ بات ہے جی. پیارے آقا سونے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے گو کو دیکھا، گو کو دیکھ کر فرمایا یا تم اے گو. گو کو بلایا، وہ تو سوئی پڑی ہے، مدہوش پڑی ہے، رسیوں میں جکڑی ہوئی ہے. میں یا تم اے گو. حضور نے اتنا ہی کہا اے گو. اور رسول پاک نے اس کو یہ نہیں کہا کہ تو عجیب بندہ ہے، گو کو اٹھا کے لے آئے. گو کبھی بولی ہے؟ گو کبھی بول سکتی ہے؟ گو کبھی کوئی بات سن کے جواب دے سکتی ہے؟ تو پاگل ہے، نادان ہے تو. یہ کیا بات کر رہا ہے؟ تو مجھ سے کوئی بات کر، علم کی بات کر، کوئی عقل کی بات کر، میں تمہیں جواب دیتا ہوں. گو کو اٹھا کے لے آئے، مٹی کھانے والا جانور، مٹی میں دھنسا ہوا جانور، اور وہ بھی بے ہوش پڑی ہے، رسی میں جکڑی پڑی ہے. یہ کیا بولے گی؟ نہیں، میرے آقا وہ ہیں. گو تو دل جانور ہے، جاندار ہے، اس میں حس ہے، سماعت ہے،
بصارت ہے، جاندار ہے، وہ جانور ہے. میرا نبی تو وہ شہنشاہ ہے، گلیوں بازاروں سے گزرتا تو پتھر بھی پکار پکار کر کہتے ہیں صلاۃ و سلام علیک. حضور نے مسکرا کر کہا اچھا یہ گواہی دے. جہاں حضور نے کہا یاد اب اے گو اتنا کہا حضور میرے آقا نے. گو نے آنکھیں کھول دی، جلدی سے اپنا منہ رسول پاک کی طرف کر لیا. آقا نے ایک مرتبہ کہا یاد اب اے گو. گو نے جلدی سے حضور کی طرف چہرہ کیا، آنکھیں کھولی تو کیا کہنے لگی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. وہ گو ہے، وہ بھی راہ یا کاٹھا طوطا نہیں ہے جس کو پہلے سے ہٹا دیا گیا ہوگا. گو ہے، وہ بھی کافر پکڑ کے لایا ہے، کافر پکڑ کے لایا ہے. سوئی پڑی ہے، مدہوش پڑی ہے، بے ہوش پڑی ہے، رسی میں جکڑی پڑی ہے. حضور نے فرمایا یا بب. نہ وہ حضور کو دیکھ رہی ہے نہ وہ سن رہی ہے، وہ تو مدہوش پڑی ہے. میرے آقا نے فرمایا یا دم، تو مدہوش کو بھی ہوش آ گیا. اور جانور بھی جناب انسانوں کی طرح بات کرنے لگا، جانور بھی انسانوں کی طرح بولنے لگا. فرمایا یا بب اے گو. گو نے آنکھیں کھولی اور نعرہ لگا دیا. گو نے لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. گو نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ. گو نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول گو اللہ. نے کیا کہا؟ لبیک یا رسول اللہ. بابیا شرم کر، گو بھی آخری بھئی لبیک یا رسول اللہ. میں تو انہیں بوتھا رہ گئی نہیں آختا. دب کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. تو یا رسول اللہ نہیں کہتا قبر میں اس کو گو کھا جاتی. گو آگے غصہ کرتی نا، گو یا رسول اللہ. گو آگے کہتی ہے بد دیا پترا، کمینیاں، سودا. میں گو کے لبیک یا رسول اللہ کے نعرے مار چھڈے تے تو مولوی ہو کے تے منہ تے داڑھی رکھ کے تے قرآن پڑھ کے بھی یا رسول اللہ نے آکھیا. ایس پارو تھانوی قبر کٹو تے وچوں کھادی ہوئی ہڈیاں ہی لبنیاں تے میرے احمد رضا دی گلی چ جا وڑو تے جنت کھلے آ جنت. تھوڑی سی پنجابی بھی ہو جاتی. سبحان اللہ. اللہ بات سمجھ آئی؟ گو نے کہا یا رسول اللہ. کس نے کہا؟ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں یا رسول اللہ کی صدا ایسی رچا بسا دی ہے. ابو بکر صدیق تو ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی حسن حسین تو سبحان اللہ. غوث پاک داتا صاحب اعلیٰ حضرت تاج شریعہ ماشاءاللہ. ان نورانی صورتوں کا کیا کہنا، ہم گناہگار واہ واہ، ہمارا بھی کیا کہنا. گو جیسا جانور بھی سمجھتا ہے کہ یہ سونا ہے. اس کی بات پر جب لبیک کہنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے لبیک کہنا ہے. بولو بولو ایک مولانا جناب سپیکر کھول کے وہ بانی سے پڑھ رہا ہے. ایسا نہیں کہنا یا رسول، کہ ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، ہم نے یا رسول اللہ نہیں کہنا. شہید اہل سنت مولانا اکرم رضوی رحمۃ اللہ علیہ لاہور پنجاب میں بڑا ان کا نام تھا. انہوں نے اس جگہ جا کے تقریر کی، اس کا نام لے کے تھا زلیلہ دور 100 وار کے طور پہ آگ چھڑے یا رسول اللہ. وہ کہتا ہے میں نے یا رسول اللہ نہیں کہنا، کہہ تو دیا یا رسول اللہ. اور زلیلہ تو انکار کر کے یا رسول اللہ کہنا ہے، تو میں اقرار کر کے کہنا ہے یا رسول اللہ. تو بھی کہنا ہے یا رسول اللہ، میں بھی کہنا ہے. تو انکار دے لہجے کہنا ہے، میں اقرار دے لہجے کہنا ہے. تینوں روٹی لبنی یا رسول اللہ کہہ کے انکار کیتیا، مینوں مرغ بلا لبنا یا رسول اللہ کہہ کے اقرار نہ لہجہ کیتیا. تے پتہ ہے چل گیا روٹی لبنی نبی دے نام تے، روٹی ٹکڑ لبنا نبی دے نام تے. وابیا تو نبی دا
رسول کے نام کر زلیلہ انکار کر کے نبی دا نام دیتا تے کی دیتا انکار کر کے نبی دے نام دی روٹی کھاتی تے کی کھاتی آپ اقرار کر کے روٹی کھا اچھے بھی بلے بلے تے اوتھے بھی بلے بلے مطلب یہ جو بات مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا نوری ہم شبیہ غوث اعظم نے کی کہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شم رسالت ہے عالم تیرا پروانہ تو ماہ نبوت ہے اے جلوائے جانا خیر نبی پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یا ادب اے گو نے التوا کے تو کہا لبیک یا رسول اللہ حضور میں حاضر آقا میں قربان ہوں تیار سونیا حکم فرماؤ کی حکم آقا آپ کا کیا حکم ہے آپ کا کیا ارشاد ہے آپ کی کیا مرضی پاک ہے حضور ہوں تو میں گو ادنا سا میں ایک ناچیز سا وجود ہوں لیکن یا رسول اللہ آپ کے رب کی قسم جو حکم فرمائیں گے وہ کر کے دکھاؤ مطلب یہ تھا عرض کی لبیک وصادیک یا رسول اللہ فرمایا ماننا ہاں پہلے فرمایا ما تعبد من تعبد بتا کس کو پوچھتی ہے کس کی عبادت کرتی ہے وہ گو تھی حضور نے فرمایا تو بتا کس کی عبادت کرتی ہے کس کو پوچھتی ہے اس گو نے کہا یا رسول اللہ آپ پر قربان جاؤں میں آپ کے رب کی عبادت کرتی ہوں آقا وہ سونا رب جس نے آسمان بنائے وہ سونا رب جس نے زمین بنائی وہ سونا رب جس نے سمندر بنائے وہ سونا رب جس کی شہنشاہی بادشاہی وہ پوری کائنات میں ہے جس کی سبیل سمندر میں ہے جس کی شہنشاہی بادشاہت زمین و آسمان میں ہے جس کی رحمت جنت میں ہے اور جس کا عذاب دوزخ میں ہے میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں پرستش کرتی ہوں تو میں فمن انا چل یہ تو نے بتا دیا تو رب کی عبادت کرتی ہے تو نے اللہ تعالیٰ کا نام لیا اللہ تعالیٰ کی ربوبیت الوہیت کا تو نے خطبہ پڑھا اب تو یہ بھی بتا من انا میں کون ہوں تو گو کہنے لگی انتا یا رسول اللہ آپ فرمایا ہاں میں کون ہوں گو نے کہا انتا رسول رب العالمین یا رسول اللہ پورا جگ آپ کا غلام ہے آپ پوری کائنات کے رسول ہیں اور نبی انتا رسول رب العالمین وخاتم النبیین کیا فرمایا وخاتم النبیین جڑے چور عمران خان کو لفظ نہیں بولا گیا گو پہ ہی بول دیے اے ذلیل شخص اے نے ملک چلانا خاتم النبیین کا لفظ نہیں بول سکیا گو پہ ہی بول دیے خاتم النبیین پڑھائیوں بغیر ابھی پڑھایا نہیں اسے حضور نے فرمایا بتا میں کون ہوں اس نے کیا کہا انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول دونوں جگ کے سلطان ہیں شہنشاہ ہیں نبوت و رسالت کے تاجدار ہیں کونوں مکان کے شہریار ہیں میرے آقا آپ اللہ کے رسول ہیں وخاتم النبیین اور آقا آپ سب نبیوں کے آخر میں تشریف لائے ختم نبوت کا تاج اللہ نے آپ کے سر پہ سجا دیا ختم نبوت کا حلہ اللہ نے آپ کو پہنا دیا وانتا خاتم النبیین اللہ اکبر گو نے جناب حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا حضور کی رسالت عامہ کا اعلان کیا اور لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے یہ بتا دیا کہ انسانوں تم تو انسان ہو دیکھو جو مٹی میں رہنے والا جانور ہے اس کو بھی یہ شعور اور ادراک ہے کہ لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا چاہیے تو جو انسان ہو مسلمان ہو وہ کیوں نہ کہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے آپ کا کہ آپ گاؤں گوٹ کے ماحول کے لوگ ہیں دن میں محنت مشقت کرتے ہیں دور دور جاتے ہیں رزق روزی کمانے کے لیے اور تھکاوٹ ہوتی ہے گھر کے کام کاج سو کرنے ہوتے ہیں پھر بھی آپ رات گئے تک کیا ٹائم ہو گیا سر 12 بج گئے 10 اور 2 12
12 بج گئے. دیکھو 12 بجے ہیں لیکن کسی کے 12 نہیں بجے. ہر چہرہ بشاش بشاش. بابی کے 12. بابی کے 12. سنی کے 12 بجے بھی 12 نہیں بجتے کیونکہ سنی سمجھتا ہے 11 12 9 10 4 5 سب حضور تھے. میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کو میں سلام عقیدت پیش کروں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رات گئے تک حشاش پشاش بیٹھے. شہروں میں مسئلہ بن جاتا ہے. کراچی جیسا عظیم شہر، پڑھے لکھے لوگ، جہاں لوگ سو کر صبح 12 بجے سے پہلے اٹھتے نہیں ہیں، وہ بھی تقریر مولوی صاحب کی لمبی ہو جائے وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں. رکا ہی نہیں گھڑیاں بھی دے دیتے ہیں. اور آپ گاؤں گوٹھ کے لوگ اور اتنی محبت میں بیٹھے ہیں. اللہ کریم آپ کے اس ذوق کو سلامت رکھے. اور آپ کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا نصر اللہ بھائی کا اور مسجد کے امام محترم خطیب محترم بزرگوں کا، ان حضرات کا، آپ سب کا. اللہ سائیں آپ کو غوث پاک کے صدقے میں، آل نبی اولاد علی کے صدقے میں، چاروں یاروں کے صدقے میں، حضور کے مائی باپ کے صدقے میں، آپ سب کو، اس فقیر کو، ہمارے بیوی بچوں کو، سب کو مدینہ دے، مدینے میں بسا دے. ہمیں موت آئے تو شہادت والی اور رسول پاک کی چوکھٹ، حضور کے نام کا تیر کھا کے حضور کی چوکھٹ پہ سر رکھ کے ہم سو جائیں. اور کیا حال ہو، کیا حال ہو جو میرے پیر نے کہا کہ گل ہو جب اختر خستہ کا چراغ ہستی، اس کی نظروں میں تیرا جلوہ زیبا. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کتے دم کرو زمین قبول کرے دعا کرتے ہیں نا پھر اکٹھا دم کر لیں گے. کتے کرے سب کتے کرے.
روزے کا چمکا سر جھکاؤ کج کلا کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ صلوات اللہ ماشاء اللہ ساری دعا کرے پانی ہونا بارہ کیا تو وضو اللہ چاہے باران رحمت واہ 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 سونے پاک نبی کے قدموں کے درود کے صدقے اللہ تعالی جل تھل بھر دے جل تھل جل تھل بھر دے جل تھل بھر دے اے اللہ سونے نبی کے ان پیارے پیارے ہاتھوں کا صدقہ جو پوچھتے ہیں تو نیک اترتا ہے کے جل تھل بھر دے جل تھل بھر دے جل تھل بھر دے یا اللہ دعا کیجئے درود پاک پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فاتحہ شریف پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین